یا وارث یا وارث یا وارث اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ کارتک کی کروا چوتھ چاند ماہ کی 17 تاریخ کو ہوتی ہے۔ اس تاریخ کو حضور وارث عالم پناہ نے اپنے والد ماجد کے کل شریف کی تاریخ مقرر فرما دیا تھا، لہذا ہر سال آپ کے والد ماجد سید قربان علی شاہ علیہ الرحمہ کا کل شریف ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اللہ پاک ہدایت چاہنے والوں کو بطوفیل پنجتن پاک ہدایت فرمائے۔ اللہ پاک کا ایک نام ہادی ہے، اس کے بے شمار مظہر ہیں جو ہدایت کے کار منصبی انجام دیتے چلے آ رہے ہیں۔ ان میں حضور پر نور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور آل ہیں جو بعد وصال رسول ہدایت کے فرائض منصبی انجام دیے۔ انت الہادی انت الحق لیس الہادی الا ہو۔ خلافت مرتضوی میں ناقصین، قاسطین اور مارکین تھے۔ ناقصین وہ لوگ ہیں جو دین سے نکل گئے، یہی وہ لوگ ہیں جو بیعت مرتضوی سے منہ موڑ کر جنگ جمل میں شامل ہوئے۔ قاسطین وہ لوگ ہیں جن میں امیر شام معاویہ اور اس کی فوج ہے۔ مارکین وہ لوگ ہیں جو مولا علی علیہ السلام سے مقام نہروان میں جنگ کیا۔ وہ زیادہ تر نماز روزہ اور قرآن شریف کی تلاوت کیا کرتے تھے، حضرت مولا علی سے بغض بھی رکھتے تھے۔ اگر ان تینوں گروہوں سے حضرت مولا علی قتال نہ کرتے تو قتال کی آیت کی عملی تفسیر سمجھ میں نہ آتی۔ معاویہ وہ ہے جس نے حضرت مولا علی سے جنگ کیا اور حضرت امام حسن علیہ السلام کے خلافت کے زمانے میں لشکر کشی کی، اور خلافت راشدہ کا خاتمہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات پر انوار پر ہو گیا۔ اس کے بعد وہ بادشاہت وجود میں آئی جس کی حمایت کرنے سے دین کی بربادی اور جن کی مخالفت کرنے سے جان و مال کی بربادی ہے۔ اسلام میں ملوکیت کا پہلا بادشاہ امیر شام معاویہ ہے، جس نے اپنے بادشاہت کے زمانے میں یزید کی ولی عہدی کے لیے بیعت کی مہم چلائی اور خوف و لالچ کی بدولت بیعت لی، مگر ایسی بیعت سے حضرت امام حسین علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ اس سلسلے میں حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی یہ رباعی ملاحظہ فرمائیں: شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کی بنا الہ الہ است حسین۔ یزید نے اپنے بادشاہت کے زمانے میں بیعت کی مہم کو جاری و ساری رکھا، باوجود مطالبہ کے حضرت امام حسین علیہ السلام نے بیعت سے انکار کر دیا اور حق کے قیام عمل کے لیے جہاد کی آواز بلند کیا، مگر اس جہاد میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ 72 نفوس قدسیہ نے شہادت کا مرتبہ پایا۔ یہ جہاد ظلم اور ناانصافی کے خلاف تھا۔ پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے دوران حضور عالم پناہ
دنیا گیتی پر تشریف لائے اور ہدایت کی شمع روشن کر دیا۔ آپ نے 14 سال کی عمر شریف میں دوران پہلے سفر حج جس عنوان سے احرام شریف پہلی مرتبہ باندھا، اسی عنوان سے ساری زندگی احرام باندھے ہوئے بیعت و ہدایت کے سلسلے کو جاری و ساری رکھا، اور آپ کے مریدوں اور فقراء دنیا کے گوشے گوشے میں دیکھے گئے۔ آپ کے وصال کے بعد بھی آپ کے اہل نسبت فقراء کے ذریعے سے بیعت و ہدایت کا سلسلہ جاری و ساری ہے، یہ نہ بند ہوا ہے اور نہ کبھی بند ہو سکتا ہے۔ خلافت مرتضوی میں 3 گروہ تھے، ان میں ناقصین، قاسطین اور مارکین تھے۔ حضرت مولا علی علیہ السلام کے مخالفین حضرت مولا علی علیہ السلام سے جنگیں کی۔ ان جنگوں میں جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان ہے۔ منافقین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو اونٹ پر بٹھا کر جنگ میں لے گئے، اور جنگ صفین کے مقام پر معاویہ اور اس کے لشکر نے حضرت مولا علی اور آپ کے لشکر سے جنگ کی۔ معاویہ کے لشکر نے عمار بن یاسر کو شہید کر دیا تو ایک شور برپا ہو گیا کہ معاویہ اور اس کا لشکر باغی ہے۔ جنگ نہروان میں نماز روزہ والوں نے حضرت مولا علی علیہ السلام اور آپ کے لشکر سے جنگ کی۔ ان تینوں لشکروں کا تاریخ اسلام میں ذکر ہے۔ نماز روزہ رکھنے والے گروہ کی شناخت ضروری ہے جو حضرت مولا علی کے مخالفین ہیں اور بغض رکھتے ہیں۔ ان کا کوئی عمل خواہ نماز روزہ ہو، وہ سب عقارت ہے۔ جب حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حق عالم حضرت مولا علی علیہ السلام کے ہاتھ میں دے کر جنگ خیبر فتح کرنے کے لیے بھیجا تو حضور مولا علی نے حکم کی تعمیل کیا اور فاتح خیبر بن کر جنگ سے لوٹے۔ حضور مولا علی محبوب اور محب ہیں، آپ سے محبت کا سلسلہ جاری و ساری ہے، یہ سلسلہ نہ بند ہوا ہے نہ بند ہوگا۔ بقول مولانا روم علیہ الرحمہ، عشق امیر المومنین حیدر بود حضور وارث عالم پناہ کو بطریق باطنی نسبت عشقیہ حضرت مولا علی علیہ السلام سے حاصل ہوئی۔ آپ نے فرمایا ہم علی کے وارث ہیں اور علی ہمارے وارث ہیں، اور فرمایا وارث کا کوئی وارث نہیں ہے، ہم سب وارثیوں کے وارث حضور عالم پناہ ہیں۔ آپ کے در سے قلندری اور فقیری کا سبق ملتا ہے، جس کا جو حصہ ہے اس کو مل کر رہے گا۔ حضور انور نے فرمایا اپنی ہستی کو مٹانا عین فقیری ہے۔ ہم وارثیوں کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ کیا ہمارا شمار عاشقان، غلامان اور خادمان میں ہے۔ شیر کی خال پہن کر شیر دل ہونا ضروری ہے۔ خدائی لباس پہن کر خدا کی محبت میں مٹنا ہی مقصد زندگی ہے۔ دنیا کا تاریخ نیکیوں کی جڑ میں ہے، اور دنیا کی محبت والا تمام خطاؤں کی جڑ میں عشق و محبت میں جان قربان کرنا ہی رضا معشوق ہے۔ جس نے جان قربان نہیں کیا وہ عاشق نہیں۔ حضور انور وارث عالم پناہ سے بھی نسبت عشقیہ کا سلسلہ جاری و ساری ہے، یہ نہ بند ہوا اور نہ کبھی بند ہو سکتا ہے۔ حضور انور وارث عالم پناہ نے فرمایا ہے کہ عاشقی ایک ملامت ہے، انسان دین دنیا سے گزر جاتا اور فراق میں مر جاتا ہے، اسی فراق میں تو مزہ ہے ورنہ کچھ نہیں ہے۔ حضور انور وارث عالم پناہ نے فرمایا دیکھو واقعہ کربلا کو لوگ نماز پڑھتے تھے اور روزہ بھی رکھتے تھے، مگر دل میں آل ہبہ کی محبت نہیں تھی۔ اس ارشاد میں نماز روزہ والوں کی شناخت کرائی گئی ہے جن کے دل میں آل ہبہ کی محبت نہیں ہے، وہی دشمنان آل رسول ہیں۔
اہل بیت رسول کی محبت کا سلسلہ نہ بند ہوا اور نہ کبھی بند ہو سکتا۔ حضور انور عالم پناہ نے فرمایا سلسلہ فقراء اہل بیت اکرام سے، اور فرمایا فقیری بی بی فاطمہ سے، اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ فیض جاری کیا ہے اور فرمایا کہ ہم کو فقیری ہماری دادی جان سے ملی ہے۔ حضور انور وارث عالم پناہ، وارث فاطمہ اور جانشین علی ہیں، جن کی سیادت اور فقیری کا ڈنکا دنیا بھر میں بجا، مگر آپ کے وصال کے 119 سال گزر چکے ہیں، پھر سے دنیا بھر میں اندھیرا چھا گیا ہے۔ آپ نے جس طریقت کی بنیاد رکھا، اس طریقت کی بقا کے لیے اپنے ارشادات اور اپنا نسبتی لباس بنا محراب رنگین چھوڑا ہے، جن کا تذکرہ وارثی کتابوں میں موجود ہے، مگر لوگوں کی توجہ اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے والوں کی طرف ہے۔ ان کے ہاتھ میں نظامت، خزانہ اور بلڈنگ ہے۔ ان سے جو لوگ وابستہ ہیں وہ مطلب اور مفاد کو پیش نظر رکھ کر ان کی خوشامد اور چاپلوسی میں لگے ہوئے ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو روزی روٹی سے جڑے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنی عافیت اور آرام کے لیے چاپلوسی کر رہے ہیں۔ اقتدار والے کوشش کرتے رہ گئے ہیں، وہ اس بات سے غافل ہیں کہ کمزوروں، غریبوں اور ضرورت مندوں کی خبرگیری کریں۔ یہی تو حق تلفی، ظلم اور ناانصافی ہے۔ خانقاہیں اور درگاہیں وہ جگہ ہیں جہاں طریقت کی تعلیم اور طریقت کی مشق کرائی جاتی ہے۔ ان کے لیے مناسب اور معقول انتظام کرنا منتظمین کا فرض عین ہے۔ خوف اور لالچ کا ماحول جو پیدا کیا گیا ہے وہ منتظمین کی طرف سے پیدا کیا گیا ہے۔ ان میں موجودہ مینیجر ٹرسٹ سر فہرست ہے، وہ حق کی تحریک کو کچلنے کی کوشش کرتا چلا جا رہا ہے، مگر عدالت بارہ بنکی میں جو پرمیشن کی درخواست زیر سماعت ہے اس پر فیصلہ ہونا ہے۔ لوگوں کی بھلائی کے لیے جو کوشش ہو رہی ہے وہ محض حق و حصہ اور قانون سے متعلق ہے، نہ کہ ذاتی مفاد و غرض سے ہے۔ حضور انور وارث عالم پناہ نے فرمایا ہماری منزل عشق ہے، جو ہم سے محبت کرے وہ ہمارا، اور فرمایا مخلوق خدا سے ہمدردی اور اچھا سلوک کیا کرو، صرف اس خیال سے کہ یہ خدا کے بندے اور اس کی صنعت کی یادگار ہیں۔ اس عمل سے تم کو خدا کی محبت نصیب ہوگی، اور یہی تصوف کی اصل، اور فرمایا دنیا کے طالب نہ ہونا اور خدا کی محبت میں بندگان خدا کی بقدر امکان خدمت کرنا، اور قلب کی نگرانی اور انفاس کے شمار سے غافل نہ ہونا، اور فرمایا پیر کی محبت مرید کا دین، اور فرما مرید کی ترقی کا زینہ ادب ہے۔ محبت وہ گراں قدر چیز ہے، وہ جس دل میں ہوتی ہے اس دل میں ایمان اور دین کی شمع روشن رہتی ہے۔ ان سے ہٹ کر گمراہی ہے، اور گمراہی اندھیرا ہے۔ اندھیری گھاٹی میں کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے۔ جو لوگ نفس امارہ کی تعمیل میں لگے ہیں وہ فتنے اور فساد میں مبتلا ہیں۔ وارثیت کے ٹھیکیدار جو بنے بیٹھے ہیں، وارثیت کے مرکز سے ہٹے ہوئے محض تصنع اور بناوٹ میں پھنسے ہیں۔ ان کے پاس نہ عقل سلیم ہے اور نہ قلب سلیم ہے۔ عقل اور دل کو پاک صاف کرنا ہے تو طریقت کی مشق لازمی ہے۔ طریقت کی مشق سے پہلے طریقت کی تعلیم کو سمجھے، بغیر سمجھے طریقت کی مشق نہیں ہو سکتی ہے۔ حضور انور نے ہدایت کے لیے ارشادات جو بھی فرما دیا ہے ہمارے لیے دستور العمل ہے۔ آپ نے فرمایا محبت کرو، اور فرمایا ایک صورت کو پکڑ لو، اور فرمایا کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ درگاہ اعظم میں خوف و لالچ کی وجہ سے نظامت میں خرابی آئی ہے۔ جو آواز حق بلند کر رہے ہیں ان
کا کوئی ذاتی مطلب و فائدہ نہیں، وہ سب کی بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اگر ٹرسٹ مینیجر سب کو ایک نظر سے دیکھتے تو ظلم، ناانصافی اور حق تلفی نہیں ہوتی۔ ایک نظر نہ دیکھنے سے درگاہ کے حالات بد سے بدتر ہو گئے ہیں۔ کب تک گنڈا گردی اور دبنگئی کے بل پر ٹرسٹ اقتدار پر قابض رہ سکتا ہے؟ ایک دن گنڈا گردی اور دبنگئی ختم ہو جائے گی اور سب کے چہرے بے نقاب ہو جائیں گے۔ بہتر ہو تاکہ گنڈا گردی اور دبنگئی سے باز آئیں۔ یا وارث، یا وارث، یا وارث۔